الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بے حد اور لا تعداد ہم تعریفیں، جس مالک نے آج ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے گھر میں اس کے پیارے محبوب سید الانبیاء امام الانبیاء، وہ پیارے محبوب جن کے لیے اس نے ساری کائنات کو بنایا، اس پیارے محبوب کے ذکر کی سعادت آج ہمیں اس نے بخشی. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. کہاں ہم جیسے گنہگار اور کہاں اس کا گھر اور پھر اس کے محبوب کا ذکر. آپ شاید اس بات کو معمولی بالکل چھوٹا سا سمجھیں کہ ہم مسجد میں معمول کے مطابق آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیں، آپ کو کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، دنیا دار کسی وڈیرے کے ڈیرے میں دعوت مل جائے اور وہ کہے کہ دعوت ہے آپ کی، آپ آئیں اور آپ نے میری تعریفیں کرنی ہیں اور اس پر میں تمہیں انعام دوں گا، تو لوگ پھولے نہیں سماتے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے جی فلاں صاحب نے مجھے بلایا، وزیر اعظم نے ڈائریکٹ مجھے بلایا، صدر نے ڈائریکٹ مجھے پیغام بھیجا. لیکن یاد رکھیں، ہم اس رب کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے اس نے ساری کائنات کو سجایا ہے. اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے پر ہوتا کیا ہے؟ آئیے آپ کو پہلے ایک حدیث سنا دوں، پھر قرآن پاک کی جو آیات میں نے تلاوت کی اس کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں نے سوچا یہ حدیث پاک سنا دوں، اور یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ اس کو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ کو اس بات کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ ہم اس کے پیارے محبوب کا ذکر جو اس کے گھر میں کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں اجر کیا مل رہا ہے. جیسے آج ہم گنہگار اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی ایک دن مسجد نبوی کا پر نور منظر تھا، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے کون تھے؟ ہم جیسے گنہگار نہیں. کون بیٹھے تھے؟ اللہ کے محبوب کے صحابہ جلوہ فرما تھے. اور وہ صحابہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا، سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ دل اللہ کو نظر آئے، اللہ نے ان لوگوں کو اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے چن لیا. اپنے محبوب کے صحابہ ہونے کا ان لوگوں کو شرف عطا فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دیکھا کہ سارے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ دل ان لوگوں کے ہیں. تو ان کو کس لیے چن لیا؟ اپنے محبوب کے صحابہ ہونے کا ان کو شرف دے دیا.
اپنی محبوب کی غلامی میں ان کو چن لیا۔ وہ صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر، اور کیا کر رہے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر؟ آج ہم اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں گنہگار، آپ سے ہم کلام ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن اس مجلس کے اندر وہی ہم کلام تھے، وہی سننے والے تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جن سے ان کا رب راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو گئے۔ وہی کلام کرنے والے، وہی سننے والے۔ اور ایک صحابی ذکر کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ یا اللہ تیری تعریفیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اسلام جیسا دین دیا۔ یا اللہ تو نے اپنا آپ ہمیں بتایا، اپنی عبادت کرنے والا بنایا۔ یا اللہ ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں کہ تو نے محبوب خدا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر کے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ بھی چلو آپ کو سنا دیتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں بالکل تھوڑے سے مختصر سے الفاظ بیچ میں سے بیان کروں گا کہ صحابہ تشریف فرما ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حلقہ بنا کر، یوں گول دائرہ بنا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیشانہ نور سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے اور فرمایا ہے میرے صحابہ ما اجلسکم، فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کس لیے تم نے یہ مجلس سجائی ہوئی ہے، کس لیے تم نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے، کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ بولے جلسنا یا رسول اللہ، ہم نے یہ جو مجلس سجائی ہے، ہم نے یہ جو محفل سجائی ہے، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور ہم اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس چیز پر؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، کہ یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا یا رسول اللہ آپ کی صورت میں، کہ اللہ نے آپ کو ہمیں عطا کر دیا، یعنی آپ ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا یا رسول اللہ۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر کوئی شک تو نہیں تھا؟ پیارے آقا کے وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے تو ان سے وعدہ کر لیا ہے بھلائی کا، کہ میں نے اپنے محبوب کے صحابہ سے بھلائی کے سوا کسی چیز کا وعدہ نہیں کیا، کہ صرف اور صرف میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ میں نے خیر اور بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، کہ شر تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ یعنی ایسے صحابہ، ان پر پیارے آقا کو شک تو نہیں ہو سکتا تھا، شک تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قسم دی، قال، فرمایا اللہ، فرمایا کیا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس بات کی، ما جلسکم الا ذالک، کیا تم اس کے سوا تمہارا اور کوئی مقصد نہیں، صرف یہی مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے تم نے محفل سجائی ہوئی ہے، صرف اس لیے تم بیٹھے ہو کہ تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب دیا۔ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد تو نہیں، اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک اللہ کی قسم کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ یہ جو محفل سجائی ہے ہم نے یہ صرف اور صرف اسی لیے سجائی ہے کہ ہم آپ کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو
کہ میں نے تم سے قسم اس بات پر نہیں لی کہ تم کہیں جھوٹ بول رہے ہو، نہیں، یہ تو مجھے شک بھی نہیں گزرا، لیکن میں نے اس لیے قسم لی کہ آتانی جبریل علیہ السلام، فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، ابھی ابھی میرے پاس گھر میں جبریل علیہ السلام آئے تھے، فاخبرنی، جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم نے جو محفل میلاد سجائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے فرشتوں میں تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ نے میرے نبی کی محفل میلاد سجائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو یہ بات ناگوار گزرے کہ بھائی محفل میلاد کا یہاں کہاں ذکر ہے، اور بھائی کیا ذکر ہے کہ آپ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ یہ محفل میلاد نہیں تو کیا ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آ گئے وہ کملی والے آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد کے اندر یہ موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں محفل سجا کر، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید ہم فضول وقت تو خراب نہیں کر رہے، کہیں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہوگا کہ میرے محبوب کے غلام میرے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، میرے نبی کی آمد کے چرچے کر رہی ہیں۔ تو جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی، اس پر بس مختصر سا بیان کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ویسے تو قرآن حکیم کے ایک لفظ پر بھی انسان ساری رات بولتا رہے تو اس کی تشریح، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو علوم کے خزانے رکھے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آج بہت مشہور آیا مبارکہ جو تقریباً ہر امتی کو آتی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں میں سے آپ کو آتی ہے۔ قبلہ قاری صاحب، قبلہ علامہ صاحب ماشاءاللہ دور دور جا کر خطابات فرماتے ہیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی مسجد میں آپ تو ہر جمعے جو ہے محفل میلاد سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم کیا، ایسے عالم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ میں سلامت رکھے۔ تو آپ ان سے اس کی تشریحات سنتے رہتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ کے اندر بھی میلاد بیان فرمایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کس آیا مبارکہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، کہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ یصلون صیغہ مضارع کا ہے، یہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ اس میں حال اور استقبال سارے معنی پائے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کب سے درود بھیج رہا ہے، کب سے اپنے محبوب کے چرچے کر رہا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کب سے ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ جب یہ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، انسان بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ رہے گا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں۔ یا اللہ کب سے؟ تو ہمیشہ سے ہے۔ تو جواب آیا کہ میں ہمیشہ سے ہی اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، ہمیشہ سے ہی اپنے محبوب کے چرچے کر رہا ہوں، ہمیشہ سے۔ یا اللہ تو ہمیشہ سے درود بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میں نے اس کام میں پھر اپنے فرشتوں کو بھی شامل کر لیا۔ میرے پاکیزہ فرشتے جو گناہ نہیں کرتے وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کر رہے ہیں، وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ یا اللہ کون سے فرشتے؟ یا اللہ یہاں تو نے فرمایا ہوا ملائکتہ، کسی ایک فرشتے کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے میرے سارے فرشتے۔ یا اللہ تیرے کتنے فرشتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے تو اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کہ زمین کی کوئی ایک بالشت بھی اللہ کے فرشتوں سے خالی نہیں ہے۔
آسمانوں کا کوئی ایک چپا بھی اللہ کے فرشتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی فرشتے جو آسمانوں میں اللہ کے قیام کے لیے کھڑے ہیں، کوئی رکوع کے لیے کھڑے ہیں، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی فرشتے جن کو رزق پر اللہ نے معمور کیا ہوا ہے، کچھ فرشتے جن کو بارشوں پر اللہ نے معمور کیا ہوا ہے، اتنے فرشتے یا اللہ سارے فرشتے؟ فرمایا ہاں، وَمَلَائِکَتَہُ، میرے سارے کے سارے فرشتے میرے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ سارے کے سارے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا اللہ، اللہ فرماتا ہے دیکھو میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں تم پر کرم کرتا ہوں، تم پر احسان کرتا ہوں، تم پر یہ انعام کرتا ہوں کہ جو کام میں کر رہا ہوں میرے فرشتے کر رہے ہیں، آجو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، آجو تم بھی اسی کام میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھو میرے بندو، میں قیام نہیں کرتا، میں رکوع نہیں کرتا، اللہ قیام رکوع سے پاک ہے، اللہ کسی کی عبادت کرنے سے پاک ہے، کیونکہ وہ خود معبود ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کیونکہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک کام کرتا ہے، ایک وظیفہ کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب پر ہمیشہ درود بھیجتا ہے، ہمیشہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیشہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، تیرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، آؤ تم پر بھی میں نے رحمت کی ہے، تم بھی آ جاؤ اور شامل ہو جاؤ میرے محبوب پر درود بھیجنے میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی آ جاؤ، صلو علیہ، پڑھو میرے نبی پر درود، بھیجو میرے نبی پر درود، بھیجو ان پر درود، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام کے بھی چرچے کرو، خوب خوب سلام بھی بھیجو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ بس یہ جو آخری جملہ ہے، میں چاہتا ہوں آگے آیا مبارکہ تو اگلی بھی پڑھی لیکن وقت نہیں، یہ جو آخری لفظ ہے وسلموا تسلیما، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے پہلے درود کا ذکر کیا، پھر سلام کا ذکر کیا۔ ہم سنی حضرات ہم سلام بہت پڑھتے ہیں نا، جمعے کے بعد بھی یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، جمعے کے بعد بھی، جمعے سے پہلے بھی، جمعے کے اندر بھی، نماز کے بعد بھی، نماز کے اندر بھی ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی تمہیں ہوا کیا، اتنا درود کیوں پڑھتے ہو؟ نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، ہر وقت ہی درود پڑھتے رہتے ہو، تم اور کوئی کام نہیں تمہیں، تم درود ہی پڑھتے رہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کیا کریں، ہم مجبور ہیں، کیا کریں، ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ میں ہمیشہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی ہمیشہ میرے نبی پر درود بھیجو، تم بھی ہمیشہ سلام بھیجو، ہم مجبور ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، مدینہ طیبہ میں میرے کچھ پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو ایک آ گیا کہنے لگا ہم جب بھی دیکھتے ہیں تم تسبیحیں پکڑ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہو، یہاں قرآن پڑھو، قرآن۔ کہا قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، کہا قرآن کی کثرت کرو، درود اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے آ کر ہمارے حضرت صاحب حضرت شیخ احمد دباغ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کو آ کر بتایا کہ حضور ہمیں کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم ہر وقت درود ہی پڑھتے رہتے ہو، قرآن بھی پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا جب اب آئے نا تمہارے پاس، کہنا ہم پہلے قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن کھولتے ہیں تو کیا کریں، قرآن حکم دیتا ہے کہ تم درود پڑھو، جب قرآن ہمیں حکم دیتا ہے تم درود پڑھو تو ہم درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم سنی مجبور ہیں، ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ تم درود پڑھو، تم سلام پڑھو۔ تو بس اب بات جو اصل بتانے والی آج کی ہے، جو آج کا مقصد ہے محفل میلاد کا، جو آج کا پیغام ہے، اس کو آپ نے پلے باندھ لینا ہے، ساری زندگی بھولنا نہیں۔ اگر آپ اس پیغام کو نہ بھولے، موت تک یاد رہا، تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی پیارے آقا کا دیدار ہوگا، قبر میں بھی پہچان نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام بھی نصیب ہوں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نماز کے اندر کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے پیارے محبوب، اے پیارے نبی، آپ پر سلام ہو. پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیک، اے پیارے نبی آپ پر سلام ہو. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اتنا سلام آپ پر پڑھتے ہیں، کرم نوازی نہیں ہوتی. کبھی دیدار ہی نصیب ہو جائے، کبھی سلام کا جواب ہی نصیب ہو جائے. یاد رکھیں ساری کی ساری کمیاں ہماری طرف سے ہیں. ساری کی ساری کمیاں اور کوتاہیاں کس طرف سے ہیں؟ ہماری طرف سے. پیارے آقا کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہیں، ان کی عطا کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہیں. ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیک. نماز کے اندر کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے یا نبی سلام علیک، اے نبی آپ پر سلام. کیا وجہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں لیکن جواب کبھی ہمیں نہیں آیا؟ جبکہ پہلے بزرگ جب سلام بھیجا کرتے تو ان کا جواب بھی آیا کرتا، وہ جواب بھی سنا کرتے، لیکن ہمارا جواب نہیں آتا. یاد رکھیں اس کا فلسفہ اور اس کو سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو. کیا فرمایا بولیے؟ یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو. السلام علیکم ہم کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی السلام علیکم، آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہ تم پر سلامتی ہو. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ میں آیا حضرت صاحب کے پاس، حضرت صاحب السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو. میں نے الفاظ کیا کہے؟ آپ پر سلامتی ہو. ساتھ میں اگر میرا داؤ لگا تو ان کی جیب سے پیسے بھی نکال لیے. جی السلام علیکم کہا، تھوڑا سے پیچھے ہوئے تو ان کی غیبت بھی کر لی، کہا یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، کر لیتے نا ہم. حقیقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، سلام کا اصل معنی کیا ہے یہ ہمیں اگر سمجھ میں آ گیا تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. سلام کا معنی ہے امن سلامتی. کیا معنی ہے بولیے؟ امن سلامتی. ہم جب اپنے کسی بھائی کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، تم ایک دوسرے کو سلام کرو، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم گویا کہ اپنے بھائی کو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، کہ اے میرے بھائی آج کے بعد میری طرف سے امن کی ضمانت ہے. آج کے بعد آپ کی عزت، آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کا سب کچھ میری طرف سے امن اور سلامتی میں رہے گا. میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں. کیا ہم اس طرح سلام کرتے ہیں؟ ہم تو سلام بھی کرتے ہیں اور جب داؤ لگتا ہے تو اس کو مار بھی لیتے ہیں، چھری بھی مار دیتے ہیں. جی تو سلام حقیقت میں ہم نہیں کرتے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے کہ اپنے بھائیوں کو سلام کرو، تو مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے بھائیوں کو امن دو، امن دو. اسی طرح بس یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ سلام کا اصل مفہوم، اصل معنی کیا ہے. اسی کو آپ ذہن میں رکھیے. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی نماز کے اندر، یا کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں. حقیقی سلام کیا؟ حقیقی سلام یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کی امت میری طرف سے سلامتی میں رہے گی، میری طرف سے امن میں رہے گی. یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کی شریعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کی سنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کے کسی امتی کو میں نقصان نہیں دوں گا. یہ اصل سلام کا معنی ہے. امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ایک دن بھی اگر کسی نے حقیقی سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اگر آپ نے جواب ایک مرتبہ بھی ارشاد فرما دیا وعلیک السلام یا امتی، کہ اے میرے امتی تو بھی میری طرف سے سلامتی اور امن میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو گئی. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے امتی تو بھی سلامتی اور امن میں میری طرف سے ہے. کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جو سلام پیش کر رہا ہوں السلام علیکہ
ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ کہ یا رسول اللہ سلامتی کیسی سلامتی؟ یا رسول اللہ سلامتی ایسی کہ آج کے بعد آپ کی امت کو میری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا، وہ سلامتی میرے۔ یا رسول اللہ آپ کے قرآن کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ کی شریعت کو نقصان نہیں دوں گا، آپ کے دین کو نقصان نہیں دوں گا، یا رسول اللہ امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دے دیا وعلیک السلام یا امتی، کہ اے میرے امتی تو بھی میری طرف سے امن و سلامتی میں ہے، تو اللہ کی قسم وہ ہمیشہ کے لیے امن و سلامتی میں ہو گیا، مرتے وقت بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا، پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا، قبر میں پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا، قیامت کے دن پیارے آقا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب ہوں گے، اور جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا اس شخص کو جس نے حقیقی سلام پیش کیا۔ تو حقیقی سلام کا مفہوم اب ذہن میں آ گیا آپ کے کہ حقیقی سلام کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے تو ساتھ میں پیارے آقا سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کی نہ امت کو نقصان دوں گا، نہ آپ کی شریعت کو، نہ آپ کے دین کو، نہ آپ کے کسی امتی کو، امن و سلامتی۔ تو یہ اصل سلام کا معنی ہے۔ اب دیکھیے سلام اہمیت کیا ہے، سلام کی اہمیت کیا ہے؟ ہم جو سلام پیش کرتے ہیں اللہ کے ہاں یہ کتنا مقبول ہے اور کتنا بڑا عمل ہے اللہ کے ہاں۔ آپ دیکھیں نماز، ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے نا سب نے ماشاءاللہ، یہ تو سارے نمازی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے جو مسجد میں نہیں آئے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اللہ ان کو بھی نمازی بنائے۔ آپ نے نماز کہاں سے شروع کی؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، نماز میں پہلا لفظ آپ نے کیا بولا؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے، پہلا لفظ یہی بولا۔ دوسرا لفظ آپ نے نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی، سبحانک اللہم و بحمدک، سورہ فاتحہ پڑھی، اخلاص پڑھی، اللہ کے لیے قیام کیا، پھر اللہ کے لیے رکوع کیا، پھر اللہ کے لیے قومہ میں کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کے لیے سجدہ کیا، پھر اللہ کے لیے آپ دیکھیں سب سے بڑی جو اللہ کے لیے عبادت ہے جس میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ہے سجدہ۔ جب بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ سجدہ، سجدہ کی حالت میں۔ اب سجدہ کر لیا، یا اللہ میری نماز مکمل ہے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ یا اللہ تیرے لیے قیام کیا، تیرے لیے رکوع کیا، تیرے لیے قومہ میں کھڑا ہوا، یا اللہ تیرے لیے سجدہ کر لیا، میں نے اپنی عزت والی جگہ کو خاک پر تیرے لیے رکھ دیا، یا اللہ ابھی بھی میری نماز مکمل نہیں، چلو یا اللہ تشہد پہ بیٹھ جاتا ہوں، التحیات پہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی فعلی ساری باتیں تیرے لیے، یا اللہ اب میری نماز قبول ہے؟ کہا نہیں ابھی نہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اب نماز، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے اندر اتنا درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا درود پاک پڑھنا امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ کہا اب تیری نماز پوری ہوئی ہے، اب یہ اتنا جو درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ رحمت بھیج، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج، کس پر؟ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، یعنی آپ کے بچوں پر۔ اب ذرا سادی سے ایک بات کر دیتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے جی؟ مجید صاحب۔ کوئی بندہ نماز میں کہے یا اللہ رحمت بھیج عبد المجید پر اور عبد المجید کے بچوں پر، تو نماز ہو جائے گی؟ کوئی بچہ کہے جی یا اللہ رحمت بھیج علامہ محمد ایوب ظہوری صاحب پر اور ان کے بچوں پر، تو نماز ہو جائے گی؟ نماز کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی نا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں میرے آقا کی ذات پر، قربان جائیں، پھر نماز کب مکمل ہو رہی ہے؟ جب یہ کہے گا بندہ اے اللہ رحمتیں بھیج، اے اللہ درود بھیج، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے حسن و حسین ان کے بچوں پر، یا اللہ ان کے بچوں پر درود بھیج۔ پھر اللہ فرماتا ہے اب تیری نماز قبول ہے، اب تیری نماز قبول ہے۔
تو جس نماز کو بھی اللہ نے میرے نبی کے درود پر قبولیت کی شرط رکھ دی، اب اور بھی کوئی باقی کام رہا؟ ہم ہر نماز کے اندر میلاد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پیارے آقا کے چرچے کرتے ہیں نا، پیارے آقا کا ذکر کرتے ہیں نا۔ اور اللہ کے بندو، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا، دل پر کیوں پردے پڑ گئے؟ دل اتنا کیوں کالا ہو گیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا؟ تم کہتے ہو کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے جائز ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہر نماز میں ہم محفل میلاد کرتے ہیں۔ میلاد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کہتے ہیں نا میلاد میں۔ تو نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہماری نمازیں نہیں، وہ جو کہتے ہیں میلاد جائز نہیں، ان کی نمازوں کا ترجمہ دیکھ لو، لکھا ہوگا کہ اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی تم پر سلام ہو، یا نبی تم پر سلام ہو۔ تو جب نماز کے اندر ہم میلاد منا رہے ہیں تو باہر کیوں نہیں جائز؟ میلاد تو نماز کے اندر ہم 5 وقت دن میں میلاد کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس محفل میں آپ نے سبق کیا لیا؟ سبق یاد ہے جو میں نے ابھی عرض کیا؟ کون سا؟ ایک تو ہم نے جب ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے تو کیا اس کا معنی ہے کہ اے میرے بھائی، آج کے بعد تیرا مال، تیری عزت، تیری جان میری طرف سے امن و سلامتی میں رہے گی۔ جب ہم نے کہنا السلام علیکم، آج کل تو ہوتا ہے نا، لوگ امام مسجد کو نماز کے بعد یوں کیا اور ادھر جا کے یار امام مسجد کی ہے، امام مسجد نے تائی سنتا ہی ہے، پہلے والی نہیں پڑھیاں گھروں لیٹ آیا، امام مسجد نے پتہ نہیں آج کیڑی جلدی سی، اے جلدی نہ سلام پہ دعا مانگ کے چلا گیا۔ اچھا یہ سلام ہم نے کیا، سلام کیا، ہاتھ بھی چومے بعد میں غیبت، یہ سلام نہیں ہے۔ اپنے بھائی کو سلام کیا، بعد میں کہا کہ اس سے میں پوچھ لوں گا، فلاں جو اس کی چیز ہے یہ تو میں نہیں دوں گا، جی یہ سلام نہیں۔ میرے آقا نے جو فرمایا سلام کو عام کرو، معنی کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو امن کی ضمانت دو، سلامتی کی ضمانت دو کہ اے میرے خاندان والوں، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میرے دوستوں، السلام علیکم، کہ آج کے بعد امن اور سلامتی کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ ایسے ہی جب ہم نے اپنے آقا کو سلام پیش کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ کی شریعت میری طرف سے سلامتی میں رہے گی، امن میں رہے گی۔ آج کے بعد آپ کا قرآن، آپ کی سنت، آپ کی امتی، آپ کے کسی امتی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بہن بھائی محفوظ رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد ایوب ظہوری، آپ نے تزکیہ نفس کے سارے اسباق جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ تزکیہ نفس یہ خاص، ایک تو آپ کو یہ صبح شام تقریریں سناتے ہیں، یہ اور ہے، اور وہ ایک روحانی علم ہے جو انہوں نے الحمدللہ سیکھا بھی ہوا ہے اور یہ لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں۔ شاید آپ کو بھی انہوں نے راز نہیں بتایا ہوگا، آج میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد آپ نے ان کا بازو پکڑ لینا ہے، ان کو کہنا ہے کہ تزکیہ نفس کے اسباق ہمیں سکھاؤ۔ کون سے؟ کہ اندر کیسے پاک کرنا ہے، کیا چیز ہے؟ ایک تو ہے باہر ہم نہا دھو کر پاک کر لیتے ہیں، اندر کیسے پاک کرنا ہے؟ جسم میں 7 حصے ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، کتنے؟ زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ اور پیر۔ ان 7 حصوں کو جس نے پاک کر لیا وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا قریب۔ اسی طرح دل کو زندہ کس طرح کیا جاتا ہے، وہ خاص ذکر ہے، وہ انشاءاللہ وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو سکھاتے، یہ بڑا لمبا پروسیجر ہے، لہٰذا آپ علامہ صاحب سے سبکن یہ آپ نے سیکھنا ہے۔ جس نے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے وہ ان کے بازو کو تھام لے اور کہے حضرت آپ ہمیں سکھائیں، ٹھیک ہے؟ ان سے ذکر سیکھیں، ان سے تزکیہ کے اسباق سیکھیں، 7 اسباق ہیں تزکیہ کے، وہ انشاءاللہ سبکن آپ کو سکھائیں گے۔ مہینے کے ہیں، 7 مہینے لگتے ہیں، 7 مہینوں میں بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مولانا محمد